بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ کسی اور کا طریقہ نہیں چل سکتا، کسی اور کا کلیہ نہیں چل سکتا۔ آپ بڑی سے بڑی محنت کریں، بڑی سے بڑی کوشش کر لیں، لیکن جو کام اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم جب سورہ لقمان میں ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ نبی ان سے پوچھو کہ ان سے مشرکین مکہ سے من خلق السماوات والارض، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یقولون اللہ، ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی مکے کے لوگ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ اس چیز کے قائل تھے کہ ہر چیز کا مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرق کس چیز کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اپنے طریقے سے، اپنے کلیے سے۔ میرے دوستو بزرگو، اپنا طریقہ، اپنا کلیہ ہمیں شریعت میں نہیں چلے گا ہمارا، اگر ہم مسلمان ہیں تو۔ اس لیے لازمی چیز ہے کہ جتنا بھی انسان کی عبادات ہیں ان کا تعلق، ان کا دار و مدار سنت نبی پر ہے۔ یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ کے نبی کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر کوئی عام سونا ہو یا کوئی سکہ ہو، دھات ہو، اس کے اوپر جب مہر لگی ہوتی ہے، وہ اس کے بغیر کرنسی، وہ کرنسی نہیں کہلاتی، وہ سکہ چل نہیں سکتا دنیا میں جب تک کسی حکومت کی، گورنمنٹ کی، یا کسی عام جو بڑا کسی عہدے پر ہوگا، بڑا شخص جو ہے جس کی حکومت ہوگی، اس کی مہر کے بغیر، اس کی ختم کے بغیر وہ کرنسی نہیں چل سکتی۔ اگر اس کے اوپر مہر نہیں ہوگی، اس کو ختم نہیں ہوگی، تو یہ یوں سمجھے کہ عام سکہ ہے، بڑا مہنگا بھی ہو، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو عمل ہم کرتے ہیں، جتنے بھی ہم کرتے ہیں، ان کے اوپر سنت نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی لازم ہے، پھر وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت نبی کا عمل طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی بھی عمل ہم لوگ کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا، پھر اس میں برکت ہوگی۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ہے۔ قرآن پاک کے حروف جو ہیں، حدیث کی روح سے ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام اور میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں کہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے یہ 7 حرف بنتے ہیں، یعنی 70 نیکیاں بنی۔ اور اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، 19 حرف ہیں، اس کی 190 نیکی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ذبح کرتے وقت یہ بولے کہ میں اپنی عقل سے یہ سوچے کہ صرف بسم اللہ کے بجائے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ پڑھوں، اس کا ذبح میرے بھائیوں وہ مشکوک گنا جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کے اس نے کیوں یہ عمل کیا جو سنت نبی سے تجاوز کر گیا۔ اس لیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اتنا ہی عمل کرے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبی میں جب آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں انسان کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی معاملہ کچھ اس طرح ہے، مشکوات اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواح کو ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن رواح کے ساتھی صبح کے وقت حکم سنتے ہی چل پڑے، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواح جو تھے انہوں نے سوچا کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ بھی مسجد نبی میں ہے، میں کیوں نہ ثواب زیادہ لوں، یعنی جمعے کا دن اور وہ بھی مسجد نبی میں، اور اس کے بعد ایک اور سونے کے بعد سہاگا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز جمعہ ادا کروں گا، یعنی اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن جب نماز پڑھ چکے حضرت عبداللہ ابن رواح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا عبداللہ ابن رواح کی طرف، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے میرے حکم کے مطابق نہ جانے سے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا آج جمعے کا دن ہے اور مسجد نبی میں ہے اور آپ کے پیچھے ہے، اس لیے میں ثواب کے چکر میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن رواح، یعنی اگر تو زمین کے اندر کی تمام چیزیں خرچ کر دے
تب بھی تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے کا ثواب تمہیں نہیں مل سکتا، یعنی وہ ثواب جو میرے حکم کے مطابق تھا وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ انسانی عقل جو ہے یہ کچھ اور سوچتی ہے، لیکن ہمارے یاد رکھو ہمارے عملوں کا دار و مدار جو ہے یہ سنت نبی پر ہے۔ جتنے ہمارے عمل جو ہیں سنت نبی کے مطابق ہوں گے، عامل الصالحات کا مقصد یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نیک عمل یعنی وہ عمل ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے اپنانا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے گو کہ اچھا عمل بھی ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ اندازہ کریں کہ نماز میں جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر کوئی حدیث نہیں پڑھی جا سکتی، جہاں پر حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں وہاں پر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کا ثواب زیادہ ہے، عام قرآن کا ثواب زیادہ ہے، اور تسبیح کا ثواب، تسبیح سنت ہے، قرآن فرض ہے، قرآن کا ثواب زیادہ ہے، تسبیح کا ثواب کم ہے۔ ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، تسبیح والے کو ثواب کم ملے گا۔ قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام خالق ہے، اور تسبیح کلام مخلوق ہے، اس لیے زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن کوئی اگر اپنی عقل کے مطابق یہ سوچے کہ میں کیوں نہ نماز میں رکوع میں تسبیح کے بجائے قرآن پڑھ لوں، میرے دوستوں بزرگوں اس کی نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ عمل اختیار کیا۔ اسی طرح کوئی آدمی سجدے میں تسبیح کے بجائے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سنت نبی سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم کام کرتے ہیں، جب اتنا کچھ عمل بھی کیا تو اس کو سنت نبی کے مطابق کریں، صرف ایسے ہی نہ ٹال دیں۔ وہی عمل ہمارا قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو ایک دعا سکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سونے کے لیے بستر پر آئے تو نماز کا سا وضو کر کے پھر اپنی دائیں طرف کٹ لیٹ کر یوں دعا پڑھنا، جس کے آخری الفاظ ہیں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے، اور حضرت براء بن عازب جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوری طور پر دعا کو یاد کیا، اور دعا یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھ سے دعا سنیے، میں نے دعا کو یاد کر لیا ہے۔ جب انہوں نے دعا سنائی تو نبی کا لفظ جو تھا اس کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا، اور سال تک لفظ استعمال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ ہر رسول جو ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، ایک ہی ہے، ہم مانی ہے یہ دونوں لفظ نبی اور رسول، لیکن اللہ کے نبی نے بالکل نہیں اسے یہ برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی پڑھایا ہے تو تم رسول پڑھنے والے کون سے ہو؟ اس لیے میرے بھائیو ایک لفظ کی غلطی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ جو بھی عمل کریں کوشش کریں کہ سنت نبی کے مطابق ہو۔ اسی طرح جب ہم فقہ حنفی کے اوپر غور کرتے ہیں تو فرض کی نماز جو ہوتی ہے پہلا تشہد جو ہے اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جب عبدہ و رسولہ کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک لفظ بھی پڑھ لیا درود کا آگے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو اسے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، حالانکہ دوسرے ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اس چیز پر بڑی سخت عمل کرواتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ثابت نہیں ہے تو تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ حالانکہ درود تھا، درود پڑھنے کا تو ثواب ملتا ہے بڑا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سنت نبی سے ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، عام دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک نہیں۔ وہ فرماتے ہیں سنت نبی سے تجاوز کیا اس نے، اس کی ہوش و حواس قائم نہیں تھے، اس کو یہاں نہیں پڑھنا تھا، کیوں پڑھا اس نے؟ اس لیے وہ نماز کو کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کو یعنی واجب کی غلطی، نہ پڑھنا واجب تھا ان کے نزدیک۔ اس لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنی عقل کو ٹکانے رکھتے ہوئے جو عمل بھی کریں شریعت میں ہو جو اس کو سنت نبی کے مطابق ادا کریں تاکہ ہمارا وہ عمل درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا